پاکستان میں ہر سال لاکھوں پیرنٹس اپنی انکم کا بہت بڑا حصہ اسکول میں اپنے بچوں کی فیس میں صرف کر دیتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کیا ہم یہ صرف ڈگریز خریدنے کے لیے کر رہے ہیں یا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ان سب ٹاپکس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سب سے اچھے دوست محمد تیمور خان ملک صاحب، جو اس ٹاپک کے اوپر اپنا بہت اچھا بہت اسٹرانگ ویوز رکھتے ہیں. تو ہم ان سے کچھ کویشچنس کریں گے اسی ٹاپک کے بارے میں. تو یہ ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے جس اس چینل کا مقصد آگاہی فراہم کرنا ہے، عام لوگوں کی آواز کو بلند کرنا ہے. السلام علیکم تیمور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. تو تیمور بھائی، میرا سب سے پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے، یہ جو اسکول اتنی فیس چارج کر رہے ہیں تو کیا یہ جسٹیفائی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ جو ہے یہ آپ نے اپنا جو ہے یہ ایپیسوڈ سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے. میرے خیال میں کیونکہ جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر سلیبریٹیز کو بلا کے جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو ہمارا کہیں نہ کہیں پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ایک عام انسان کا ہے، جو کہ ایک عام پاکستانی کا ہے، وہ آگے کہیں پہ نہیں پریزنٹ ہو پاتا. بالکل. تو میں ایک عام پاکستانی ہوں، ایک عام سٹیزن ہوں، اور میرے خیال میں میری آواز جو ہے وہ ہم آگے پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک عام پاکستان کی آواز ہے. جہاں تک آپ نے اسکولس اور اس کی فیس کا جو ہے وہ پوائنٹ کی بات کی ہے، تو میں ریئلسٹک رہوں گا، کوئی میں ایکسپونینشلی بات نہیں کروں گا. جس طرح کہ میری بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے. اسکول کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میرے کمپنی میں جو ہے، میرے آفس میں جو ہیں، وہ اور بھی لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ دیر آر ایکچولی فیو بگ بردرس جو کہ اس سیکٹر میں جو ہے وہ نام ہے، برانڈز ہیں ان کے اسکولس کا. اور وہ ایک پری اسکول میں جب بچے کو انرول کرواتے ہیں تو 30,000 سے لے کے 55,000 تک روپیہ مہینہ جو ہے وہ چارج فیس لیتے ہیں. اور آئی جسٹ کین ناٹ بلیو دس کہ ڈز اٹ ریئلی ورتھ اٹ، کہ اس کی ورتھ ہے، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو اگر 30,000 یا 50,000 یا 60,000 روپیہ ایک پری اسکول کے بچے کو آپ انرول کروانے میں لے رہے ہیں، تو وہ اس کے جو ہے وہ آگے سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوشن آگے اپنا پلے کر پا رہا ہے ایز اے سٹیزن. اور پھر تیمور بھائی اس کے علاوہ بھی نا کیا ہوتا ہے کہ اسکول والے صرف فیس نہیں، پھر کئی اسکول والے ہیں وہ کہیں گے کہ آپ نے اسپیسیفک شاپ پہ جانا ہے، بک اسٹور پہ جانا ہے، اور آپ نے ہمارا ہی جو سلیبس ہے اسی کی بکس خریدنی ہے، پھر یونیفارم آپ نے ہم سے خریدنی ہے، شوز ہم سے خریدنے ہیں، ٹائز لگاتے ہیں بچے وہ آپ نے ہم سے، بیجز ہیں وہ پھر نہیں پہنے گا کوئی اس کا فائن ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول کی طرف سے جو اقدام ایک اٹھایا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ ساری چیز میں کہوں گا کہ اسکولس کا جو پرپز تھا نا، کہ ٹو امپارٹ نالج اینڈ ٹو بیکم لائک ٹو پروڈیوس رسپانسبل سٹیزنس، وہ ختم ہو کے اب صرف کمرشلائز ہو چکا ہے. یعنی کہ انہوں نے صرف اسکولنگ کو جو ہے وہ بزنس اورینٹیڈ جو ہے نا وہ پرپز اس کو بنا لیا ہے. آپ کو جو اٹریکشن اب صرف رہ گئی ہے، کیونکہ ایوری ون از ویری مچ انسپائرڈ فرام دا ویسٹ. تو وہ ویسٹ کے جو کریکولم ہیں وہ آپ کو یہ جو ہے نا سیل کرتے ہیں. ان کے یونیک سیلنگ پروپوزیشن کیا ہے یو ایس پی اسکول کے، کہ ہمارے یہاں پہ کمیونیکیشن انگلش میں ہوتی ہے، تو آپ کا بچہ فٹ جو ہے نا انگریزی سیکھے گا. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا، بینگ اے پاکستانی سب سے پہلے ہمیں اردو پہ فخر کرنا چاہیے کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، اور لینگویج کوئی بھی بری نہیں ہوتی. انگلش کی ہماری مجبوری یہ ہے کہ انگلش از اے گلوبل لینگویج، اور آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے، کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو دیٹ از ریکوائرڈ. بٹ اٹ از ناٹ اے اسٹینڈرڈ، اٹ از ناٹ کہ آپ کو کہ وہ ایک پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کو بتائے کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے اور یہ ان ایجوکیٹڈ، کہ اردو بولنے والا جو ہے وہ کم تر ہے اور انگریزی بولنے والا ابتر ہے. تو ابھی اسکولنگ میں جو اسکولس میں جو سیل کیا جا رہا ہے وہ ایک تو سو کالڈ انگلش کمیونیکیشن کی جا رہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ویسٹ کریکولم کو لے کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، نالج سیکھ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے، چاہے آپ کو چائنا جانا چاہے پڑے، یہ ہماری ایک جو سینگ بھی ہے. بٹ اگر آپ اپنی ویلیوز کو بھول جائیں، اپنے کریکولم کو بھول جائیں، یا اپنی ہسٹری کو پڑھے بغیر آپ جو ہے گوروں کے لباس میں رنگنا چاہیں، تو وہ میرے خیال سے دس از سم تھنگ جو کہ پرابلم ہے. اور وہی ابھی یہاں پر ہو رہا ہے. جس طرح کہ آپ نے اسکولس کا کہا ہے، انہوں نے ایک برانڈیڈ جو ہے وہ اپنا کہا ہوا کہ یہیں سے آپ نے اپنے اسکولس کی جتنی بھی ایسیسریز ہیں
وہ لینی ہے. برانڈیڈ بیگز ہیں, برانڈیڈ یونیفارمس ہیں, برانڈیڈ آپ کے ساکس ہیں, شوز ہیں, ایوری تھنگ لائک جو ہے نا وہ وہاں پہ پروفیٹیبلٹی کے اوپر جو ہے نا وہ مارجن اس کو کیٹر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹیوشن فی میں نہ تو ان کی اسٹیشنری انکلوڈ ہے, ٹیوشن فی میں نہ تو ان کے کوئی یونیفارم انکلوڈ ہے, ہر چیز سیپریٹ ہے. وہی آپ کی اگر 40,000 روپیہ ٹیوشن فی ہے, آپ کی یونیفارم اسٹیشنری ڈال کے آپ کی 45-50,000 پہ چلا جاتا ہے پر منتھ. ڈز اٹ ریئلی میک اینی سینس کہ اگر ایک بچہ جو ہے, ایک کپل ہے, اس کے 2 بچے ہیں, تو یعنی کہ اس نے 2 بچوں کو پڑھانے تو لاکھ روپیہ اس کے پاس صرف بچوں کے لیے ہونا چاہیے. تو کیا ہمارے پاکستان کے یہ حالات ہیں کہ بچہ ایک عام آدمی لاکھ روپیہ کما سکتا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو صرف 40,000 روپیہ ایزا جو ہے وہ آپ کو رکھی ہوئی ہے کہ جی یہ آپ کی اسٹینڈرڈ ویج ہے. تو اسٹینڈرڈ ویج میں آپ ان بچوں کو کیسے اسکول ان بھیجیں گے؟ اور سرکاری اسکولوں کا ہمارا کوئی یہاں پر حال نہیں ہے. دیز آر دا پرابلمس جو کہ آج ہم ایڈریس کرنا چاہیں گے کہ جو ایک ہمارے عام پاکستانی جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جی تو